کمزور سے کمزور ترین حکومت کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری، فورتھ ورلڈ کنٹری، کسی زمین بوس کنٹری کی ہو، کہ زمین بوس ملک ہو، آپ جائیں لگا کے دکھائیں آنکھ۔ کیا ہوا تھا امریکہ میں؟ کیا ہوا تھا؟ کیا اس وقت جو پوری دنیا میں چیمپئن ہے ہیومن رائٹس کا، کیا انہوں نے ایمرجنسی لیجسلیشن نہیں کی تھی؟ کیا اس کے بعد آپ نے گوانٹانامو بے نہیں دیکھا؟ کیا پوری دنیا میں آگ نہیں لگی تھی؟ بھارت میں ہوتا تو کیا ہوتا یہ بتائیے؟ کیا وہ خاموشی سے بیٹھے رہتے؟ کیا وہ ہضم کر جاتے؟ نہیں۔ چیئرمین صاحب، یہاں لوگوں کو جو ہے آپ یہ شعر و شاعری کر کے، اور یہ عورتوں کا کیا کام ہے آگ لے کر جانا اور کور کمانڈر جناح صاحب کے گھر کو آگ لگا؟ کوئی عورت کرے یا کوئی مرد کرے، وہ دونوں برابر ہیں۔ اور ریاست مدینہ کے اصول سکھانے والے، تو ہمارے نبی پاک نے کہا تھا کہ اگر میری بیٹی بھی چوری کرے تو میں ان کا بھی ہاتھ کاٹنے کا ہوں۔ جواب پہلے پھر بجٹ پہ تو میں آ رہی ہوں نا، آئی ایم ایف بتایا آپ لوگوں کی کارکردگی۔ اب یہ ہے کہ یہ ایک کس کے کہنے پر ہوا، یہ جب پتہ چلایا جائے تو تکلیف ہو جاتی ہے۔ جب یہ پتہ چلانا جائے کہ یہ کون تھا ماسٹر مائنڈ، کس نے اتنے عرصے آگ بھری، لوگوں کے ذہنوں میں نفرت بھری، یہ حق ہے پاکستان کے عوام کا کہ وہ جانے کہ کون تھا سرغنہ اس گروہ کا، تو تکلیف ہو جاتی ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ کون بھرے گا یہ نقصان جو آپ نے عالمی پوری دنیا میں، آپ کہتے ہیں نا بجٹ کے کاغذ کالے ہوئے، جو پاکستان کا منہ کالا کیا آپ نے پوری دنیا میں، اس سے بہتر ہے کہ بجٹ کے کاغذ کالے ہوئے۔ یہ پوچھے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے۔ چیئرمین صاحب، فالس فلیگ آپریشن تو آج سے پہلے ہم نے بھارت کے سنے تھے۔ یہ فالس فلیگ آپریشن بھارت کے ایجنٹوں کا ہے، جو یہاں لبادہ اوڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے تھے ہم ریاست مدینہ بنائیں گے۔ ظلم کی انتہا، اور چھٹی بھی ان کی مدینہ سے ہوئی ہے کیونکہ جھوٹے ہیں، مال بٹورتے ہیں یہودیوں کا اور نام لیتے ہیں ریاست مدینہ کا۔ اب آج اس بات کا بالکل اعادہ ہونا چاہیے، کون 9 مئی کے ساتھ ہے اور کون جناح ہاؤس جلانے والوں کے ساتھ ہے اور کون پاکستان کے ساتھ ہے۔ جو پاکستان کے ساتھ ہے وہ عمران خان کی ٹکٹ پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ جو پاکستان کے ساتھ ہے اسے سچ بولنا پڑے گا، اسے کنڈیم کرنا پڑے گا، اسے یہ ڈیمانڈ کرنی پڑے گی کہ سرغنہ پکڑو، چاہے کوئی بھی ہو۔ اس لیے اس سے پہلے اداروں کو، اس تمام سازش سے پہلے اداروں کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کی ایک سازش رچی گئی، مغلظات پکے گئے۔ آرمی چیفز کو دنیا کے سامنے آج سے پہلے بھی لوگوں کے تحفظات رہے ہیں، ہماری پارٹیز کے رہے ہیں، اس طریقے سے کبھی کسی نے نہیں کہا ڈرٹی ہیری، ڈرٹی تو سب سے بڑے تم خود ہو، تم نے اس پاکستان کی سیاست کو جتنا گندا کیا اتنا کسی نے نہیں کیا۔ سینیٹر صاحبہ پلیز اپنے بارے میں بولیں۔ جو تم جس کے ساتھ کھڑے ہو وہ بھی ٹریٹر ہے، اور جو اس کا حق جی چیئر کی طرف مخاطب ہوں پلیز سینیٹر صاحبہ۔ کھڑے ہو کے کنڈیم کرو، سینیٹر صاحبہ چیئر کی طرف کنڈیم کرو۔ تم نے، انہوں نے تو بجا کے دکھائی، انہوں نے بجائی۔ ان کے پاس وہ تمام ان کے پاس وہ جو ہے اسباب تھے اینٹ بجانے کے، اور انہوں نے بجائی۔ ان کے پاس مین پاور تھی، ان کے پاس پیٹرول تھا، ان کے پاس اسلحہ تھا، انہوں نے بجائی، بلوائی تھے۔ لہذا نمرود کے بچوں کو ایسی باتیں دیو نہیں دیتی، نمرود کے بغل بچے چپ رہے۔ اگر اتنی محبت ہے تو جائیں زمان پاک کے باہر کھڑے ہو، یہاں کیوں ہیں؟ لیڈر آپ کو پریشانی میں ہے، جاتا ہے کوئی وہاں؟ جاتا ہے کوئی؟ ہے ہمت؟ یہاں 2 لوگ بیٹھ کے ٹسک بجا رہے ہیں۔ آج یہ آپ نے جو حلال کھایا، سینیٹر صاحبہ چیئر کو مخاطب ہوں پلیز۔ ملک ریاض کو 190 ملین پاؤنڈ کس نے دیا؟ ملک کو آئی ایم ایف کے آگے کس نے گروی رکھا؟ جواب دو، جواب، چپ کرو تم۔ آج کیا ایسی خاص بات ہے کہ وہ لوگ باہر سے بہت شور مچاتے ہیں، کئی لوگ جو سی آئی اے کے ایجنٹس ہیں، جو پیڈ ایجنٹس ہیں، ان کو تکلیف کیوں ہوتی ہے ایک ہی بات میں؟ اس ملک میں اور لوگوں کے ساتھ ظلم نہیں ہوا؟ اس ملک میں اکبر بگٹی شہید نہیں ہوا؟ اس ملک میں محترمہ جو ہے شہید نہیں ہوئی؟ اس ملک میں اور خواتین کے، آج خواتین کا نام لیتے ہیں آپ، کیا اس ملک میں مریم نواز خاتون نہیں تھی؟ فریال تالپور خاتون نہیں تھی؟ کیا بیگم نصرت بھٹو خاتون نہیں تھی؟ تمہارے کسی ایک کو پکڑ لیا تو تم شور مچانے لگے؟ کون سی خاتون گھر چھوڑ کے، بچے چھوڑ کے جاتی ہے اور آگ لگاتی ہے؟ کون ہے وہ جو ریاستی آئے نا سامنے؟
اتنے مجاہد بنتے ہیں تو ایکسیپٹ کریں کہ ہم نے کام کیا. چیئرمین صاحب میں یہ بھی کہوں گی کہ آئی ایم ایف کا کردار جی اس دور حکومت ابھی ٹائم برداشت کریں لیڈر کے ساتھ کھڑے ہو. آپ کا یہاں بیٹھنے کا آج کل وقت نہیں ہے, آپ کا وقت ہے زمان پاک کے باہر کھڑے ہو ڈنڈے لے کے. یہ وہی ہو رہا ہے جو انہوں نے کہا. یہ میری 10 پیجز تو تھے اسپیچ اس پہ, بجٹ ہی پہ تو کہہ رہی ہوں کہ آئی ایم ایف کو ملک کیسے بیچا گیا, یہ بجٹ کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, اپنے بارے میں بات کریں نا. یہ غدار ہیں, تشریف رکھیں پلیز. سینیٹر صاحبہ تشریف رکھیں. رکھنے والوں کو آگ لگ رہی ہے. ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بات کی ہے نا, 20 منٹ انہوں نے بھی بات کی ہے. پلیز تشریف رکھیں. لہذا جی آپ بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو کہانی بنی یہ اس بجٹ کی بنیاد ہے, اس کا حصہ ہے. آپ آج کیسے کہتے ہیں کہ اس پہ بات نہ کی جائے؟ آج جو سارے آپ کے حق میں کھڑے ہوئے ہیں وہ کون لوگ ہیں, ان کا تو تجزیہ کریں. کون ہے زلمے خلیل زادہ, کس لیے اس کو آگ لگتی ہے؟ آدمی اپنا بیوروکریٹ کیوں پاکستان کے معاملوں میں دخل, اور جائیں ان کے نیچے دیکھیں, ایک ٹویٹ کرتا ہے نیچے تالیاں تالیاں بلے بلے, کون کرتا ہے یہ؟ دیکھیے چیئرمین صاحب, اس ایوان میں بات ہوگی, اگر ہم یہاں بھی سچ نہیں بولیں گے تو پھر ہمیں یہاں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے. اگر انہیں ڈر لگتا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کا جو ہے جواب دہی ہوگی تو ٹھیک ہے, جس نے نہیں کیا اسے کوئی خوف نہیں, لیکن جو کرنے والے کے ساتھ ہے وہ بھی اتنا ہی گنہگار ہے. بیٹر ہے جو کرنے والے کے ساتھ کھڑا ہوگا, جو کرنے والے کی سامنے آئے ہوئے ثبوتوں کے باوجود نہیں مانے گا, وہ اس کا اتنا ہی ساتھی ہے. اس کے علاوہ چیئرمین صاحب میں یہ بھی کہوں گی کہ آج آئی ایم ایف کی حکومت کی اسسٹنس جو پروگرام ہو رہا تھا اس کی راہ میں جو روڑے اٹکائے جا رہے ہیں, اس کو بھی آپ اتنا جو ہے وہ نہ سمجھیں. یہ ایک عام سی چیز نہیں ہے. آئی ایم ایف 1980 سے ہم کئی دفعہ جا چکے ہیں. آج بھی آئی ایم ایف نے اس بجٹ پہ اپنی جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سامراج کی جو ایجنٹ یہاں بیٹھے ان کی گردن پہ ہاتھ ہے. بات صرف یہ ہے, ورنہ اسی ایوان نے منی بجٹ پاس کی, سیاسی قیمت ہم نے دی. جو اقدامات آئی ایم ایف کے تھے اس کی سیاسی قیمت پی ڈی ایم کی ہر جماعت نے دی. مگر کیا وجوہات ہیں, جیسے کل رضا ربانی صاحب نے بھی کہا کہ ہر دفعہ معاملات جو ہیں وہ اس سے چند قدم آگے کر دیے جاتے ہیں, گولڈ پوسٹ بدل دی جاتی ہے. آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے کس اور ملک میں کہا ہے کہ پاکستان میں امیروں پہ جو ہے وہ ٹیکس نہیں لگتا اور غریبوں پہ لگتا ہے؟ یہ سٹیٹمنٹس کیا ہیں؟ یہ سٹیٹمنٹس پاکستان میں ارتعاش پیدا کرنے کے لیے, یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں. کیوں تکلیف ہو رہی ہے لوگوں کو ہمارے اندرونی معاملات میں؟ ہم تو جب سارے قید تھے, اس طرف والے سارے قید تھے تو کسی کو تکلیف نہیں ہوئی. سوال یہ ہے کہ آج کیوں تکلیف ہے؟ لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ آئی ایم ایف ہمیں خیرات نہیں دیتا, نہ پہلے کبھی دی, نہ اب دے گا, نہ آئندہ کسی ملک کو بھی دیتا ہے. آئی ایم ایف جو کچھ دیتا ہے اس کے بدلے میں بھاری قرضے وصول کرتا ہے. لہذا میں اس بات پہ اس حکومت کو بالکل سلام پیش کرتی ہوں کہ وہ اپنی ترجیحات کا دوبارہ اعادہ کریں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے اگر ایک طرف سے ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے, ہماری بے عزتی کی جا رہی ہے, تو ہم دوسری طرف دیکھنے کا بالکل حق رکھتے ہیں. اور اسی طرح جس طرح زرداری صاحب نے کہا تھا کہ کرنسی سواپ ہوگا, زرداری صاحب میں آج آپ کہہ رہی تھی نا زرکا صاحبہ کے تیل نہیں آیا ایران سے لے لیتے, تو زرداری صاحب نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا معاہدہ کیا تھا, گوادر دیا تھا. آپ کے دور میں اس کو زمین بوس کیا گیا, سی پیک کو ایک بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس کو زمین بوس کیا گیا. تبھی پاکستان تنہا ہوا, لیکن جن کے لیے کیا انہوں نے آپ کو گھنٹی مارنے کے بھی لائق نہیں سمجھا. لہذا میں اس بات کا بالکل بہت جو ہے خیر مقدم کرتی ہوں کہ آپ دوبارہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو کس طرف جانا ہے. اور اس بات کا بھی خیر مقدم کرتی ہوں کہ اس حکومت نے سولر پینلز پہ ڈیوٹی ہٹائی اور اس کو عام انسان کی جو ہے قوت خرید میں لانے کی کوشش کی. ایک اور جو میں آخری بات کرنا چاہوں گی کہ چونکہ ملک مشکل میں ہے, لوگ مشکل میں ہیں, تو آن لائن ایپس ہیں جو کہ قرضے دینے کے جھانسے سے لوگوں کو پھانس رہی ہیں. لہٰذا وزیر خزانہ تو یہاں موجود نہیں, نہ ان کی وہ ڈیپٹی ہیں,
بہت بہتر ہے کہ جب ہم بولیں وہ یہاں موجود ہوں تاکہ وہ ہماری جو ہے تجاویز جو ہیں ان کو نوٹ کریں. اور تیسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو 35% اضافہ ہے وہ بھی ناکافی ہے، اور جو 17% پینشنرز کی اس میں وہ تو بالکل ناکافی ہے، اس کو بھی بڑھانے کے بارے میں غور کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ریمیٹنسز ہیں اس کے سلسلے میں جو آپ نے کارڈز اور وہ انسینٹیوز دیے ہیں وہ بھی بہت بہتر ہیں. لیکن ہمارے بیرون ملک رہنے والوں کی آڑ میں جو لوگ پاکستان فوج کے خلاف جا کر ہماری ایمبیسی سے باہر نعرے مار رہے ہیں، جو پاکستان کی حکومت کے خلاف ایمبیسیز کے باہر نعرے مار رہے ہیں، ان سب کے پاکستان آئیڈینٹی ان کے نائکاپس منسوخ کیے جائیں تاکہ پھر وہ ان کو بھی فیصلہ کرنے کا موقع دیا جائے کہ وہ وہاں کھڑے ہیں یا وہ یہاں کھڑے ہیں. یہ ڈیول نیشنلٹی کی سہولت ان کے لیے واپس لے لی جائے، کیونکہ یہ ملک ہے ایک سوورن، یہ ملک ہے، یہ کوئی تماشا اور مذاق نہیں ہے کہ وہاں جا کر آپ تصویریں لگا کر یہاں کے اعلیٰ عہدیداروں کی ان کو جو ہے بے عزت کریں اور پھر یہاں آ جائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان کا ایئرپورٹ پہ ہی ان کو پکڑنا چاہیے. لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ ان مشکل حالات میں بجٹ کا آ جانا بھی ایک بہت بڑی بات ہے، اور اس بات پر میں اپنی تقریر کا اختتام کرتی ہوں کہ تمام تر سازشوں کے باوجود انشاءاللہ تعالی پاکستان چلے گا، بڑھے گا، اور جو سازش کرنے والے ہیں ان کا منہ ہمیشہ کی طرح کالا ہوگا. تھینک یو جی.